والصلاة والسلام على من قال نبي آدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ صلاۃ و تسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. محرم الحرام کے حوالے سے آج کی یہ دوسری نشست ہے، اور جس عنوان کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ ہے دشمنان اہل بیت کی خانہ تلاشی. اس حوالے سے کل کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ ایک ایسا طبقہ، ایک ایسی جماعت ہمارے درمیان اس وقت ہے جو اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث بتاتی ہے، یہ باور کراتی ہے، اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے ان سے تو وہ اس معنی میں، صحیح معنوں میں اہل بیت کے محب نظر نہیں آتے بلکہ یزید کے طرفدار نظر آتے. اس پر کل گفتگو ہوئی تھی، اور آج ایک دوسرے عنوان پر ایک گفتگو میں کر رہا ہوں، اور یہ ایسا عنوان ہے کہ بہت زمانے سے، کئی سالوں سے مجھ سے بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اس پر میں بولوں، اور میں اب تک اس عنوان کو بولنے سے تھوڑا سا اوائڈ کر رہا تھا. اس کی بہت ساری وجوہات ہے، ان وجوہات پر میں اگر جاؤں گا تو کافی وقت ہو جائے گا. ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پورے ہندوستان بھر میں، کہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے جو غلط عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت کے عقیدے بتا کر لوگوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اس وقت ہندوستان کی فضا دھیرے دھیرے بن رہی ہے، تو ہمارے وہ نوجوان جو تاریخ کا مطالعہ نہیں رکھتے، تعلیم نہیں ہے، جن کو دین کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت سے واقف نہیں ہے، وہ نئی باتیں سمجھتے اس کو اور گمراہ ہو جاتے. ابھی میں بمبئی گیا، بمبئی میں میرا محرم الحرام کے 5 روزے جلسہ تھا، وہاں پر بھی یہی مجھ سے کہا گیا اور پھر میں نے اسی پر تقریر کی. تو ہمارے ہاں اس کی ضرورت نہیں تھی، حالانکہ مطلب میں خاص اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، تو میں ضرورت نہیں محسوس کر رہا تھا کہ اس حوالے سے میں گفتگو کروں، لیکن تقاضے ہو رہے تھے کہ بات صرف اب آپ کے محلے کی نہیں ہے کہ آپ کا محلہ محفوظ ہے تو آپ محفوظ ہیں، آگ پورے جگہ لگی ہوئی ہے تو آپ بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. تو اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ جانتے ہیں، تو اپنے علم کو ظاہر کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب فتنے ظاہر ہو اور عالم دین اپنے علم کو ظاہر نہ کرے تو آقا فرماتے اس پر تمام فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام انسانوں کی لعنت، تمام جنات کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت. تو کسی کو چاہے برا لگے اچھا لگے، ایک مبلغ کی، ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، عقائد کے نام پر جب بھی کوئی ناگفتہ بہی حالات پیدا ہو اور اس پر خرابیاں آئے تو اس کو اپنے علم کو ظاہر کرنا چاہیے. اور میں واضح طور پر ایک جملہ یہاں پہلے تمہید کے اندر یہ کہہ دوں کہ میری گفتگو کا مرکز یہ محدود بھالدر پورے کا دائرہ نہیں ہے، بلکہ بھالدر پورے کی سرحدوں سے پرے ہماری ہی اپنی جماعت کے چھپے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ جو آج اپنے عقیدے کو چھپا کر اہل سنت بتاتے ہیں، حقیقت میں اہل سنت سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اور یہ ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہ پہلے بھی پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے.
جو صحیح معنوں میں اہل سنت کو سمجھتا ہے وہ ایسے باتوں سے، ایسے لوگوں سے متاثر ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، جو کم علم ہوتے ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن اہل علم متاثر نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پیش نظر ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسے کان ہو جو اس حدیث سے آشنا نہ ہو، شاید ہی کوئی اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایسا فرد بلکہ ایک سمجھدار بالغ بچہ ہو کہ جس نے شاید یہ حدیث نہ سنی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہر کسی نے یہ حدیث کو سنا، بارہا سنا۔ میں متن عربی کے ساتھ آج حدیث تلاوت کر رہا ہوں، پھر اسی کے ضمن اور اسی کی دائرے میں، اسی کے اندر میری آگے کی گفتگو بڑھیں گی، اور جو الفاظ حدیث میں آپ تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ میں اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ جو ترمذی میرے پاس ہے اس کا میں نے اسکین پیج یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے ترمذی شریف۔ اس کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ حدیث ایسا کوئی محدث ہو شاید جس نے یہ حدیث نہ لکھی ہو، سبھی محدثین نے یہ حدیث کو لکھا ہے، اور اس حدیث کو 18 اجلہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ یعنی کتنے صحابہ اس کی روایت کرنے والے ہیں؟ 18۔ اور یہاں جس صحابی سے روایت آ رہی ہے یہ عبداللہ ابن عمر سے ہے، بڑے جلیل و قدر صحابی ہے، خلیفہ دوم فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں۔ امام ترمذی کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، باب کا نام ہے افتراقی حاذہ الامہ، یعنی اس امت میں فرقوں کا بٹنا، فرقوں کا ہو جانا، اور حدیث نمبر ہے 2641۔ 2641 یہ پوری دیکھیے، انڈر لائن کیے جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا، آقا نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ۔ آقا نے فرمایا لوگوں، قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرقے ہوئے، اور وہ فرقے جب بٹے، فرقوں میں وہ قوم بٹ گئی تو وہ 72 فرقے ہو گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةٍ، اور میری امت میں بھی فرقے ہوں گے تو میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ وہ 72 فرقے ہوئے تھے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک زیادہ ہوں گی میری امت میں۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، ایک جماعت ہوں گی جو صرف جنت میں جانے والی ہوں گی۔ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جماعت جائیں گی صرف جنت میں، یعنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والوں کی ہوں گی۔ 73 فرقے، 73 لوگ نہیں کہہ رہے آقا، 73 فرقے، اور ایک ایک فرقوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ، ایسے کل 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائیں گا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ جو 72 جہنمی، ہم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان سے، وہ جہنم میں جاتے جائیں ہماری بلا سے، لیکن جو جماعت جنت میں جانے والی ہے اس کی نشانی بتائیے تاکہ آنے والی امت اس نشانی کو دیکھ کر جنتی جماعت کا تعین کر لے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، آقا نے کہا جنتی جماعت کی نشانی ہے جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہے، جو جماعت اس عقیدے پر ہوں گی وہی جنت میں جائے گی۔ یہاں رسول نے جنت میں جانے کا پیمانہ 2 بنایا، ایک میرا عقیدہ جو میں نے دیا، دوسرا میرے صحابہ کا عقیدہ۔ تو میرا عقیدہ تو وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں واضح ہوا، تو جو صحابہ کا عقیدہ وہ ایمان کا حصہ، جو میرا بتایا ہوا عقیدہ وہ ایمان کا حصہ، اور جو ان دونوں عقائد پر قائم ہو گیا وہ اہل ایمان، وہی جنتی جماعت ہے۔ یہاں صحابہ کو معیار بنایا اللہ کے نبی نے۔ تو اب دیکھو کہ جس جماعت میں تعظیم صحابہ موجود ہے وہ جنتی جماعت ہے، اور جہاں صحابہ کی توہین کی جاتی ہو سمجھ لو یہ جنتی جماعت نہیں، یہ 72 جہنمیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ آقا نے معیار دیا۔ اور یہ حدیث اتنی کتابوں میں آئی کہ اگر میں صرف حوالے پڑھوں، میں نے جو اس کی تحقیق کی اور جس قدر اللہ کے فضل سے میرے پاس کتابیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 300 سے قریب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں چند حدیث کے حوالے یہاں دے رہا ہوں، ترمذی کا میں نے حوالہ دیا، پڑھا، ابو داؤد میں بھی حدیث آئی کتاب السنہ کے اندر، حدیث نمبر 4597 میں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو لایا۔ یہی حدیث امام ابن ماجہ نے بھی لایا کتاب الفتن کے اندر، حدیث نمبر 3993 کے اندر لایا۔ یہی حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی لایا، امام ابن عاصم نے بھی لایا۔
یہی حدیث امام ابو یعلا نے بھی لایا، یہی حدیث امام طبرانی نے بھی لایا، یہی حدیث امام حاکم نے بھی لایا، یہی حدیث امام ابو نعیم نے بھی لایا، متعدد علماء نے لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید خان قلندر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید خان قلندر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، مصلح قوم و ملت، علماء اہل سنت۔ اللہ تعالی حضرت کا سائے عاطفت ہم سب پر دراز فرمائے، بڑا کرم فرمایا۔ بیمار ہے حضرت، آپ سب جانتے بھی ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ حضرت مولانا عبدالرشید خان قلندر صاحب کی بلا دامت برکاتہم القدسیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بھالدر پورے کا سرمایہ ہے، اور اس بات پہ تو کوئی جھجک نہیں ہے مجھے محسوس کہ حضرت کی صحبت میں بھی ایک طویل عرصہ میں نے گزارا، بہت کچھ حضرت سے سیکھا ہے، ابتدائی استادوں میں بھی ہے حضرت، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور آج ماشاءاللہ اس عمر کے اس حصے میں کہ صحت ابھی درست نہیں رہتی حضرت کی، کرم فرما رہے ہیں کہ میرے جلسوں میں شفقت فرماتے تشریف لاتے ہیں۔ میں دل سے حضرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سب پہ دراز فرمائے، ان کی عمر میں، صحت میں، تندرستی میں، سب میں ترقی عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ساری کتابوں میں حدیث ہے، چند حدیث کی کتابوں کے میں نے حوالے دے دیے کہ آقا نے واضح طور پر معیار اہل سنت کیا بیان کیا، جماعت حق کا نشانی کیا بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر قائم ہوں گا۔ یہ بیس ہے اسلام کا۔ اب ان 73 فرقوں کو بھی رسول اللہ نے 3 جماعتوں میں اس کو سمیٹ دیا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت 73 فرقوں کے ہجوم میں پریشان ہو جائے اور حق کو سمجھنے میں کوتاہی کرے، دشواری ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 73 فرقوں کو 3 فرقوں میں سمیٹ دیا، اور جتنے فرقے نکلے پھر ان 3 فرقوں سے ہی نکلے، اور قیامت تک جتنے فرقے نکلیں گے 73 جو ہوں گے وہ ان 3 ہی میں سے ہوں گے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ اہل سنت میں تو حدیث آئی ہے، اہل تشیع حضرات کی ابھی حدیث موجود ہے۔ ہمارے اہل سنت میں کن الفاظ میں ہے؟ آقا ایک مرتبہ حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، بار بار علی کی طرف دیکھتے ہیں۔ مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا مجھے دیکھ رہے ہیں سرکار۔ حضور نے فرمایا کہ علی میری نگاہ آنے والے زمانے کو دیکھ رہی ہے، تجھے ایک خاص نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تجھے خاص نسبت ہے جناب عیسیٰ روح اللہ سے۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ سے میری کیا نسبت؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہ ہوئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، جبکہ عیسیٰ کہتے رہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ کہتے رہے میں نبی ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ جو بھیجا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو آتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا ہے لم یلد ولم یولد، لیکن قوم کہتے رہی نہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے۔ کا دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی کہ جناب عیسیٰ کو سولی دینا چاہا، مارنا چاہا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عیسیٰ کو اٹھا لیا آسمانوں میں، انہوں نے عیسیٰ سے دشمنی کی اور ہلاک ہوئے۔ آقا نے کہا تیسرا گروہ وہ تھا جو اعتدال پہ تھا، سلامت رہا، ہدایت یافتہ رہا۔ وہ یہ تھا کہ جو نہ عیسیٰ کو بڑھاتا تھا نہ گھٹاتا تھا، عیسیٰ کو نبی مانتا تھا، ان پر ایمان لایا، ان کی تعظیم کی۔ اے علی تیرے ساتھ بھی ایسا ہوں گا، تیری وجہ سے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ تجھ سے اتنی محبت کریں گا کہ تجھے خدا بنا دیں گا۔ ایک گروہ وہ ہوں گا تجھ سے اتنا بغض رکھیں گا کہ تجھے ایمان سے خارج بتا دیں گا۔ ایک تیسرا گروہ ہوگا جو اعتدال پر ہوگا کہ علی جو مقام و مرتبہ جو میں نے تجھے بتایا، جو مقام و مرتبہ تیرا میں نے اپنے صحابہ پہ ظاہر کیا، اسی مقام و مرتبے کے اعتبار سے تجھے تسلیم کریں گا، مانیں گا، تیری عزت کریں گا، نہ بڑھائیں گا نہ گھٹائیں گا، اور وہی ہدایت یافتہ گروہ ہوگا۔ لیکن آئیے اہل تشیع کیا یہ حدیث کن الفاظوں میں ہے؟
میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حدیث کوئی ہم صرف اپنے گھر سے نہیں سنا رہے، آپ کا بھی اس پہ اتفاق۔ یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، یہ دیکھیں اسکرین پہ ہے، یہ ہاتھ میں ہے۔ اس پر شبہ ہو، بھالدہ پورے میں ہی بیٹھے ہیں آپ، میں بھی بھالدہ پورے میں رہتا ہوں، جب چاہیں گھر پہ تشریف لائیں، 2 قدم ہے بس چل کے آنا ہے، کتاب کھول کے دیکھ لیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے یا نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ اہل تشیع حضرات کے ہاں، شیعہ حضرات کے ہاں سب سے معتبر کتاب یہی مانی جاتی ہے، قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے۔ ہم بخاری کو مانتے، وہ بخاری کو نہیں مانتے، نہج البلاغہ کو مانتے ہیں وہ۔ اور یہ کتاب وہ قرآن کے بعد افضل کیوں مانتے؟ بقول اہل تشیع، بقول شیعہ حضرات کے، یہ علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ علی کے قدبات ہے، جس کو شیخ ردی کر کے ان کے محدث سے انہوں نے جمع کیا۔ یہی حدیث نہج البلاغہ میں حضرت علی سے ان لوگوں نے لکھی، اور کیسے لکھی؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 125 اور صفحہ نمبر اس کا 353۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میرے بارے میں 2 لوگ گمراہ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ تو وہ ہوں گا جو مجھے حد سے زیادہ چاہیں گا، حد سے زیادہ محبت کریں گا، اتنی محبت کریں گا، اتنی محبت کریں گا، محبت میں اتنا افتراق کریں گا، اتنا بڑھیں گا کہ غلط راستے پہ لگ جائیں گا، حق کا راستہ چھوڑ دیں گا، وہ محبت میں گمراہ ہو جائیں گا، محبت میں ہدایت نہیں پائیں گا، بلکہ کیا ہوں گا؟ محبت میں گمراہ ہو جائیں گا، اتنی محبت کریں گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوں گا کہ جو اتنی نفرت کریں گا مجھ سے، اتنی دشمنی کریں گا، اتنی دشمنی، اتنا بغض رکھیں گا کہ وہ بھی بغض کی بنا پر ہدایت سے، راہ سے ہٹ جائیں گا، وہ بھی ہٹیں گا۔ تو 2 گروہ تباہ ہوں گے، ایک محبت میں اور ایک نفرت میں۔ تو نفرت بھی انسان کو تباہ کرتی ہے، اور حد سے زیادہ تجاوز والی محبت بھی انسان کو تباہ کرتی ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے۔ ایک جگہ حضرت علی خود فرماتے کہ کسی سے دشمنی کرو تو اتنی نہ کرو کہ جب بعد میں ملو تو شرمندہ ہونا پڑے کہ یار اتنی دشمنی کر لی تھی، اور کسی سے دوستی بھی اتنی نہ کرو کہ دشمنی ہو جائے تو پھر شرمندہ ہونا پڑے کہ کس گھٹیا آدمی سے دوستی کی تھی۔ تو ایک اعتدال ہو محبت میں بھی اور ایک نفرت میں بھی، اگر کسی سے آپ کا اختلاف ہو جائے تو اس میں بھی ایک اعتدال ہو۔ تو 2 گروہ حق جو ہے ناحق پر ہوں گے، حضرت مولا کائنات فرماتے، ایک بڑھائیں گا، ایک گھٹائیں گا۔ اب آگے حضرت علی کیا کہتے؟ اور ایک تیسرا درمیانی گروہ ہوں گا جو خیر پر ہوں گا، رائے حق پر ہوں گا۔ اور پھر آگے حضرت علی نصیحت کرتے، فَالْزَمُوهُ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْعَظَمَ وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ۔ اور وہ جماعت جو ہے وہ بڑا گروہ ہوں گا، تعداد میں بڑی جماعت ہوں گی۔ بڑی جماعت سے مراد یہ ہماری تعداد نہیں، وہ بڑی تعداد اہل سنت و جماعت کی، وہ بڑی جماعت تعداد جس پر اللہ کا دست قدرت ہے، جس میں اولیاء ہوں گے، جس میں اقطاب ہوں گے، جس میں قطب ہوں گے، جس میں محدثین ہوں گے، جس میں علماء ہوں گے، جس میں ائمہ ہوں گے۔ خدا کی قسم وہ اہل سنت ہے، سارے اولیاء اہل سنت میں ہیں، غوث اعظم اہل سنت میں ہیں، غریب نواز اہل سنت میں ہیں، نظام الدین اولیاء اہل سنت میں ہیں، خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی اہل سنت میں، مخدوم سنہ اہل سنت میں، تاج الاولیاء اہل سنت میں، مجدد وقت اہل سنت میں، سب اہل سنت میں۔ فرمایا بڑی جماعت جہاں اولیاء کی کثرت ہو، جہاں ائمہ کی کثرت ہو، وہ جماعت کو پکڑو، مضبوطی سے اختیار کرو، سواد العظم بڑی جماعت کو اختیار کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، کہ اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہوا کرتا۔ اور آگے پھر حضرت علی کیا فرماتے؟ یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، سنیوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کے گھر کی کتاب آپ کے گھر کی ہے، چھاپا آپ نے، پڑھتے آپ ہیں، مانتے آپ ہیں، انکار نہیں کرتے آپ۔ پھر آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ، انتشار مت پھیلاؤ، گمراہیت کی باتیں مت کرو، گمراہ مت کرو لوگوں کو، اتحاد کو اختیار کرو، اتفاق کو اختیار کرو۔ اس لیے کہ جو جماعت کو چھوڑ دیتا ہے نا، بہت نکل رہے ہیں لوگ، بڑے تیزی سے نکل رہے ہیں، اور نکل کر بولتے آج ہم کو حق سمجھ میں آیا۔ تو آج بدلا فرقہ، آج چینج کر رہا ہے، 1400 سال پہلے حق آیا تھا کہ آج آیا جو تیرے سمجھ میں حق آج آ رہا ہے؟ ہمارے آبا اور اجداد تو 1400 سال پہلے حق سمجھ چکے، تو آج سمجھا 1400 سال پیچھے چل رہا ہے ہم سے اتنا لیٹ؟ جماعت چھوڑ رہے ہیں صاحب بڑی تیزی سے، کہہ رہے صاحب آج حق پر سمجھ میں آیا۔ اور علی فرما رہے انتشار سے بچو، جماعت سے ہٹو مت، بڑے گروہ سے الگ مت ہو جاؤ۔ کیوں کہ جو بڑے گروہ سے الگ ہوتا ہے وہ شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے،
شیطان اس کو اچک لیتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح شیطان اس کو اچک لیتا ہے کس طرح؟ جیسے بھیڑ بھیڑیوں کو مل جائے، یعنی کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کو گلا کاٹ دے، اس کو پکڑ لے، اور وہ کون سی بھیڑ ہوتی ہے جو اپنے ریوڑ سے ہٹ جائے۔ تو مولا کائنات کا یہ خطبہ، اور ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں وہ دو روایتیں جو میں نے پڑھی، اس طرح کی بہت ساری روایتیں، اسی پہ ہم پڑھے تو پوری رات گزر جائے، روایتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ سمجھنے کے لیے دو کافی ہے کہ آقا نے حق کے لیے دو چیزیں بیان کی۔ فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، ایک جماعت ہوں گی جو صرف جنت میں جائیں گی۔ قالوا من هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا جماعت کی نشانی کیا ہے جنتی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی جماعت حق پر ہوگی۔ مولا کائنات نے بھی خود اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو آگاہ کیا، کہا دیکھو ایک گروہ وہ ہوا جو میری محبت میں تباہ ہوں گا، ایک گروہ وہ ہوں گا جو مجھ سے بغض میں تباہ ہوں گا، اور اعتدال والا وہ ہوں گا جس پر اللہ کا دست قدرت ہوں گا، نہ وہ مجھے بڑھائیں گا نہ گھٹائیں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں 3 فرقوں میں علی کے کہنے کے مطابق، رسول کے بتانے کے مطابق 3 گروہ ہوئے۔ پہلا گروہ شیعہ کہلایا، دوسرا گروہ خارجی کہلایا، تیسرا اہل سنت و جماعت۔ شیعہ حضرات نے اتنا بڑھایا کہ جو علی کا مقام نہیں تھا اس سے تجاوز کر کے وہ سب کچھ بنا دیا، اور خارجیوں نے اتنا گھٹایا، اتنی تنقیص و تذلیل کی، اتنا گھٹایا، معاذ اللہ خارجیوں نے فتوے دے دیے کہ علی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا کس بنیاد پر کافر؟ کہا امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور صلح کے لیے حکم جو ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری، ان کو حکم بنا دیا، اور قرآن میں ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلتا سوائے اللہ کے، کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری کا حکم مان لیا، حکم بنا دیا، علی اس بنیاد پر، قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر کافر ہو گئے، معاذ اللہ، کافر کہہ دیا علی کو۔ اور ایک نے اتنا بڑھایا کہ ان کو بڑھا دیا، سب کو گھٹا دیا۔ اب کوئی کہیں گے نہ ہم نے بڑھایا نہ گھٹایا، جو اللہ نے دیا تھا وہی تمہیں میں دکھاؤں گا کہ کیا واقعی آپ نے جو بڑھایا اللہ نے ایسا ہی بتایا، رسول نے ایسا ہی بتایا جو آپ بڑھا رہے ہیں۔ اب میں اگر اپنے ان 3 جملوں کی تشریح کروں نا بڑے آسان لفظوں میں آپ کو، کہ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے، اور تیسرا گروہ اہل سنت ہے جو اعتدال پر، نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے، جو مقام علی ہے اس کو مانتے، سر جھکاتے ہیں اس مقام پر، نہ ہم گھٹاتے نہ بڑھاتے۔ لیکن گمراہیت کیسے داخل ہوتی ہے اہل سنت میں؟ انسان پہلے محبت میں تفضیلی بنتا ہے، اور اس دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ حب علی کی آڑ میں تفصیلیت پہ قدم رکھتے ہیں۔ پہلے تفصیلیت کیا ہے؟ تفصیلی فرقہ وہ تھا، اہل سنت میں تھا، حنفی ہوا کرتے تھے، شافعی ہوا کرتے تھے، مالکی ہوا کرتے تھے، حنبلی ہوتے تھے اہل سنت سے، لیکن عقیدہ یہ بنا لیا تھا اس فرقے کے لوگوں نے کہ علی سب سے افضل، صحابہ میں سب سے افضل، اور اہل سنت کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، ابو بکر کے بعد حضرت عمر۔ لیکن تفصیلیوں نے کہا نہیں، علی کا پہلا نمبر، اسی کو قوالوں نے گایا، ہمارے جاہل لوگ بھی اس کو گانے لگے، دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے جناب، 4تھا نمبر ہے۔ یہ کس طرح سے تفصیلیت ہمارے بیچوں میں داخل کی گئی ہے پوشیدگی کے ساتھ، اور ہمارے لوگ سمجھے نہیں اس کو، ان قوالوں پہ نوٹے نچھاور کرتے رہے، ہم اب بھول گئے کہ تو ہمارے یہاں بدعت پیدا کی جا رہی ہے۔ اور علماء کی کوتاہیاں یہ رہی بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس طرف توجہ نہیں دی، تو تفصیلی صرف علی کو افضل مانتے تھے ابو بکر سے، باقی سارے عقیدے اہل سنت کے مطابق تھے، تو ہمارے علماء نے ان کو گمراہ کہا، کافر نہیں کہا۔ لیکن وہ فرقہ ختم ہو گیا، بعد میں دھیرے دھیرے وہ اپنی وجود کو کھو چکا، ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتح رضویہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اب تفصیلی نہیں پائے جاتے، جو اپنے آپ کو تفصیلی کہے اور یہ کہے نہیں صاحب میں ہوں سنی، صرف علی کو افضل مانتا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے جھوٹ کہتا ہے، تقیہ کر رہا ہے، اپنی بات کو چھپا رہا ہے، اپنا عقیدہ چھپا رہا ہے، قریدو رافضی شیعہ نکلے گا، تفصیلی نہیں ہے اس دور میں۔ تو ابتدا گمراہیت کی ہوتی ہے تفصیلیت، پھر درمیانی منزل آتی ہے شیعات،
اب محبت بڑھتی ہے تو آدمی تفضیلی سے شیعہ ہو جاتا ہے. پہلے کہنے لگتا ہے نہیں علی کو میں زیادہ مانتا ہوں, علی کو نہیں, باقی سب اہل سنت کی طرح ہے بھائی, ہم درگاہ پہ بھی جاتے ہیں, مزار پہ بھی جاتے ہیں, خواجہ اجمیری کو بھی ہم مانتے ہیں, نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو بھی چاہتے ہیں بھائی, اعلیٰ حضرت کو بھی مجدد مانتے ہیں, یہ آپ کو بولیں گا. لیکن کہیں گا نہیں بھائی علی کی بات علی کی ہے یار, ابو بکر سے ہم زیادہ اونچا مانتے ہیں, حضرت عمر سے اوپر مانتے ہیں. یہ ہے تفضیلیت. مگر جب یہ پھر محبت علی کی بڑھتی ہے نا, وہی علی نے کہا محبت میں گمراہ ہوں گے تو کیسے بڑھتی ہے, پھر وہ قدم رکھتا ہے شیعات پر. پھر محبت اتنی بڑھتی ہے کہ اب سارے صحابہ سے افضل, سب سے افضل حضرت علی. اور پھر اور محبت بڑھتی ہے, علی نے کہا میری محبت میں تباہ ہوں گے. کیسے تباہ ہوتا ہے آدمی, پھر جاتا ہے نصیریت میں. اور نصیریت کیا تھی, یہ حضرت علی کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے علی سے اتنی محبت کی, محبت میں اتنے بڑے نصیری ہوئے اور کہہ دیا علی خدا ہے. حضرت علی نے پکڑ کے زندہ جلایا, مارا نہیں, تلوار سے نہیں قتل کیا, زندہ جلایا, زندہ. اور کہا کمبختو, مجھے خدا کہتے ہیں, میں تو محمد کا غلام ہوں. جب میرے نبی خدا نہیں ہو سکتے تو میں محمد کا غلام ہو کر کیسے خدا ہو سکتا. وہ کتنے بڑے جاہل تھے, محبت میں دیکھیں کتنے بڑھ گئے تھے. جب علی جلا رہے تھے تو کچھ ایک جماعت بچ گئی, کہا دیکھو ان کو تو جلا دیا, ان کی تکلیفیں تمہاری نگاہوں کے سامنے, اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. تو انہوں نے کہا علی جلا دو آپ, ہم توبہ نہیں کریں گے. آپ کا جلانے سے تو ہمارا یقین اور پختہ ہو گیا کہ آپ خدا ہے, اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے خدا تمہیں جہنم کی آگ میں جلائیں گا. آگ میں جلانا خدا کا کام ہے, آپ وہی کام کر رہے ہیں. ہمارا یقین بڑھ گیا کہ آپ ہی خدا ہے. کتنے بڑے بدبخت تھے. اب میں آپ کی بھاشا میں سمجھاؤں اس کو, گمراہیت کیسے ہوتی ہے. تفضیلیت ہے بخار. جب محبت کا بخار چڑھتا ہے نا کسی کو زیادہ, تو پہلے تفضیلی بنتا ہے, اور پھر یہ محبت میں اور غلو بڑھتا ہے تو پھر محبت کا حیضہ ہو جاتا ہے, تو یہ حیضہ ہے شیعات. اور پھر یہ غلو اور بڑھتا ہے تو پھر نصیریت میں جاتا ہے. نصیریت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کینسر. علاج اگر بخار میں ہو گیا تو بچ گیا, بخار میں اگر علاج نہیں ہو پایا تو حیضہ ہونے میں دیر نہیں لگتی, اور حیضہ ہو گیا تو پھر کینسر ہونے میں دیر نہیں لگتی. تینوں امراض جو ہے مہلک ہے. تفضیلیت میں سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے, صرف یہ نہیں رہ گئی اب بات کہ علی کو افضل مانے. پہلے کے تفضیلی صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے تھے, صحابہ کو گالیاں نہیں بکتے تھے, کہتے صرف ہم علی کو افضل مانتے. مگر آج کے جو اپنے آپ کو تبدیلی کہتے ہیں وہ معاذ اللہ صحابہ کو گالی بکتے, اور سب سے زیادہ گالیوں کا اگر اس زمانے میں کسی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے تو وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا کیا توہینیں کرتے امیر معاویہ میں بعد میں بتاؤں گا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تفصیلیت پر ہے کہ امیر معاویہ کو گالی بک رہے, مگر جب شیعات میں قدم رکھتا ہے آدمی تو پھر امیر معاویہ کو گالی نہیں بکتا. جب شیعہ ہو جاتا ہے بندہ تو سارے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے, اور یہ کتابوں میں بھرا پڑا ہے, یہ عقیدہ ہے. آئیے ان کا عقیدہ ایک میں دکھا دوں اور لعنت بھیجیں اس عقیدے پر. یہ ہے آپ کے سامنے کتاب اصول کافی, الشافی ترجمہ اصول کافی, یہ میرے ہاتھ میں. میں جو کہ دکھاتا ہوں رکھتا ہوں تو بولتا ہوں, ورنہ بنا حوالوں کے میں بات ہی نہیں کرتا, میری عادت ہے. یہ اصول کافی حدیث کے اندر اہل تشیع شیعہ حضرات کے یہاں سب سے معتبر کتاب یہی مانی جاتی ہے. لکھنے والے یعقوب کلینی, ان کے بہت بڑے محدث گزرے. سب نئے نام لگ رہے ہوں گے آپ کو, آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. میں بہت زمانہ پہلے چیزیں پڑھتا تھا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ مجھے اس پر بھی بیان کرنا پڑے گا. بس ایک ذوق و شوق کے تحت مطالعہ کرتا رہا, لیکن آج یہ سب چیزیں لے کر بیٹھنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں چادر ڈالنے والے کل تک وہ مجاور جو چادریں چڑھاتے تھے نا, آج وہ خطبات دے رہے ہیں, علامہ بن گئے صاحب, عالم بن گئے وہ لوگ بھائی. اب تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے جاہل بھول گئے ابے یہ تو کل تک چادر چڑھا کے گردن پکڑ کے بولتا تھا ڈال. کہ ڈال بولنے والا, یہ نذرانے کھانے والا, یہ کب سے علامہ بن گیا کہ 10x10 کے دڑبے میں بیٹھ کے تبرہ کر رہا ہے امیر معاویہ ایسے تھے, فلاں صحابی ایسے تھے, فلاں صحابی ایسے تھے. اوقات ان کی خدا کی قسم اتنی نہیں کہ اہل سنت کے کسی سنی عالم کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر لے. صرف اپنے چاہنے والے جاہل عوام مجاوروں کی بنیاد پر بھوکتے ہیں یہ لوگ. اصول کافی ہے قرآن کے بعد نہج البلاغہ حدیث میں پہلے نمبر کی کتاب. اس کے بعد دوسری کتاب ان کے یہاں اہل تشیع میں آتی ہے, ہمارے یہاں ہے سیاہ ستہ, 6 حدیث کی کتاب ہے قرآن کے بعد سب سے بہتر افضل مانی جاتی ہے. پہلے نمبر پہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بولو. بخاری. دوسرے نمبر پہ مسلم. دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ ابو داؤد, چوتھے پر
ترمذی، 5ویں نمبر پہ نسائی، 6 نمبر پر ابن ماجہ. لیکن اہل تشیع حضرات کے ہاں کتب اربع ہے، سیاہ ستہ نہیں ہے. 4 کتابیں مانی جاتی ہے سب سے افضل قرآن کے بعد. پہلے نمبر پر نہج البلاغہ، دوسرے نمبر پر اصول کافی، تیسرے نمبر پر من لا یدر الفقیہ، یہ بھی کتاب یہاں موجود ہے میرے پاس. چوتھے نمبر پر الافتسار. یہ 4 کتابیں ان کے یہاں معتبر مانی ہیں. اصول کافی میں ذرا آئیے اور ساری یہ روایت امام جعفر کے کھاتے میں ڈال دی. خدا کی قسم امام جعفر کا دامن پاک ہے ان بہتانوں. کیوں؟ امام جعفر کا عقیدہ ہم کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی ضرورت نہیں جو امام جعفر کی محبت کے دعویٰ کر کے سینے پیٹتے ہو. امام جعفر کا عقیدہ سمجھنا ہے تو ہمیں امام ابو حنیفہ سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ ان کے وہ شاگرد ہے کہ امام نے ایسا علم انڈیل دیا کہ جب کوفہ سے آئے تھے امام نعمان ابن ثابت نام تھا، نعمان آئے تھے تو نعمان ابن ثابت تھے. 2 سال امام جعفر نے وہ علم کے دریا دے دیے کہ جب مدینے سے نکلے تو اب نعمان ابن ثابت نہیں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے. تو جس ذات کو امام اعظم جس نے بنایا وہ امام جعفر کی ذات ہے، اور جس کو بنایا گیا وہ نعمان ابن ثابت کی ذات ہے. تو جو امام اعظم بنا اس بارگاہ سے ہم اس سے سمجھیں گے کہ بھائی امام جعفر کا عقیدہ کیا تھا. ان کتابوں کی ہمیں حاجت نہیں ہے، لیکن میں صرف بطور حجت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آئیے اصول کافی باب ہے اس کا کتاب الایمان والکفر، پہلی جلد ہے، 5ویں جلد ہے اس کی، معاف کریں، کتاب الایمان والکفر، صفحہ نمبر 42. اور یعقوب کلینی جو اہل تشیع کے معتبر عالم ہے، باب قائم کیا انہوں نے فیما اتی اللہ عز وجل آدم علیہ السلام وقت التوبہ. ترجمہ یہ ہوتا ہے اس باب کا، جو باب کے تحت یہ حدیث لائی انہوں نے. حدیث کیا ہے جو بھی لایا، اب حدیث بولنا بھی مجھے توہین لگ رہی ہے. حدیث تھوڑی اب ان کے نزدیک حدیث ہے بھائی، تم میں جو بولنا پڑ رہا ہے ان کے نزدیک حدیث ہے، ان کے نزدیک حدیث کی کتاب ہے یہ. ہمارے نزدیک تو حدیث کی بھی کتاب بولنا ہے اس کو حدیث کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو توبہ کرنے کا موقع دیا، یہ باب کا مطلب ہوتا ہے. صفحہ نمبر 42 کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کا جیسی انتقال ہو گیا صرف چند لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سارے صحابہ ایمان سے پھر کر مرتد ہو گئے تھے. کتنے لوگ رہ گئے ایمان پہ؟ تو پھر تعداد ان کے مولویوں نے کہا 6 لوگ تھے صرف ایمان پہ، باقی سب مرتد ہو گئے تھے. ہم نے کہا ابو بکر کا کیا ہوا؟ کہا پکے منافق تھے سب سے بڑے وہ. کہا عمر کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی منافق تھے. عثمان؟ ارے ان سے بڑا تو کوئی منافق نہیں تھا، سارے منافق تھے. بچا کون؟ کہا ابو ذر رہ گئے، سلمان فارسی رہ گئے، علی رہ گئے، حسن حسین رہ گئے، اور 1-2 ایسے نام بتائے. کہا 6 لوگ تھے، 6 لوگ جو ایمان پر قائم رہے. بس نبی کا انتقال ہوا، رسول نے آنکھیں بند کی، یہ سارے کے سارے دوبارہ ایمان سے پھر کر کافر ہو گئے. مجھے بتائیے اس عقیدے کو قبول کیا جائے گا؟ بولو یار. کتنا بڑا حملہ ہے رسول اللہ کی تبلیغ پر. رسول اللہ سب سے افضل ترین نبی، نوح علیہ السلام تبلیغ کریں تو 87 تو ایمان لائے کم سے کم، کشتی میں رہے بچ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو کچھ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کچھ تو ہوئے، لیکن جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی تھا اس کا مشن اتنا فلاب کہ بس یہ آنکھ بند کری اور 6 رہ گئے ایمان پہ، باقی سب غائب. کیا تم بول رہے ہو یار؟ کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ یہ بنیادی عقیدے، یہ نہیں ہے کہ میں ہوائی بات کر رہا ہوں. حالانکہ آئیے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو بتا کیا واقعی ایسا تھا کہ سارے صحابہ کافر ہو گئے؟ تو قرآن سورہ فتح پارہ 26 آیت نمبر 29 میں قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ یعقوب کلینی جیسے مولوی جھوٹے ہیں، خدا سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے. محمد کون ہے؟ دیکھیے اللہ کی بھی شان. اللہ عالم الغیب ہے، دیکھ رہا تھا، جانتا تھا آنے والے زمانے میں کیا ہوگا. نبی پہ پہلی بتا دیا کہ نبی تم رسول ہو تو کامیاب رسول ہو. محمد اللہ کے رسول ہے تو ناکام رسول نہیں ہے. وہ رسول نہیں جس کا مشن فلاپ ہو گیا، وہ رسول نہیں جس کا تبلیغی مشن ختم ہو گیا. نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. اور محمد کے جو ساتھ والے ہیں نا، محمد کے جو ساتھی ہیں نا، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہے. کافر ڈرتے ہیں ان سے. بھائی جب یہ کافر ہو گئے تو کافر کیوں ڈر رہے تھے؟ کافروں نے تو ان کو گلے لگانا تھا. یہاں قرآن ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے.
اور پھر یہی نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے آپس میں یہ نرم دل ہے، کافروں پہ تو بڑے سخت ہے، کافر کے مقابلے میں آ جائے تو پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہو جاتے ہیں، مگر آپس میں جب ملتے ہیں تو بڑے نرم دل ہے، بڑی محبت سے ملتے ہیں، بڑے خلوص سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں، اور ان کی شان کیا ہے کہ ہر وقت رکوع اور سجدے میں گرے ہوئے، لمحہ لمحہ عبادتوں میں جا رہا ہے۔ بتائیے یار، قرآن ان کی یہ تعریف کر رہا ہے کہ حبیب تو پائیں گا انہیں کہ یہ رکوع میں گرے ہوئے ہیں، سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتی، اور اے میرے حبیب ان کی علامت ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی، کیسے کہ ان کے سجدوں کے نشان بتائیں گے کہ یہ ایمان والے، ان کے چہرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، سب گمراہ ہو گئے تھے۔ اور پھر ان کی شان کیا اللہ فرماتا ہے، محبوب یہ مت سمجھ کہ تیرے ساتھ والے معمولی لوگ ہیں، تیرے اصحاب ہے، تیری زیارتیں کرنے والے ہیں، یہ بھولے بسرے لوگ نہیں ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو اپنی کتاب اصول کافی میں لاکھ لکھتے رہے کہ کافر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ ظاہراً انہوں نے جب زندگیوں کو گزارا تو کچھ عرصہ کفر میں گزارا، لیکن اللہ تو جانتا تھا ایمان ان کو کیسے ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التورات، ان کی مثال تورات میں ہم نے بیان کی ہے، اور ان کی صفت، ان کی مثال انجیل میں بھی موجود ہے۔ جن کا ذکر انجیل میں ہو، جن کا ذکر تورات میں ہو، بتائیے وہ کافر ہو؟ چلو ہو سکتا ہے قرآن کی اس آیت کی کچھ لوگ تعویلیں کریں، نہیں 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 صاحب، وہ 6 کے بارے میں آیا، باقی کے بارے میں نہیں آیا، اس میں ابو بکر خارج ہے، عمر خارج ہے۔ چلو آؤ علی سے پوچھ لو، علی تم بتاؤ کون کون ہے اس آیت میں، تمہارے گھر سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ آئیے نہج البلاغہ دیکھ لیں پھر دوبارہ، خطبہ نمبر 95 ترجمہ بھی انہی کے یہاں سے ہوا ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ پڑھیں گے، وقت زیادہ جائیں گا۔ صفحہ نمبر 288، علی کیا فرماتے؟ فرماتے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھے ہیں۔ کس سے کہا؟ اس کا پس منظر یہ ہے، یہ بہت لمبا خطبہ ہے، میں نے خطبے کا وہ آخری حصہ انڈر لائن کیا ہے۔ وہ خطبہ یہ ہے کہ جو علی کے بہت زیادہ وفادار کہلاتے تھے نا، جو کہتے تھے ہم شیعہ نے علی ہے، علی سے محبت کرتے، مگر علی کہتے تھے جنگ پر چلو، کا دیکھ نہیں رہے گرمی کتنی تیز ہے، ٹیمپریچر کتنا ہائی ہے، بدحواس ہو رہے ہیں ہم گرمی سے، گرمی میں جنگ کریں؟ علی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، جنگ تھوڑا ٹال دیتے ہیں، گرمی نکلنے دو۔ گرمی نکلی، چلو جنگ پر چلو، دشمن سے لڑو۔ کہتے علی دیکھ نہیں رہے بارش کتنی تیز ہے، بارش کا موسم ہے، فصلیں اگانے کا ٹائم ہے، یہ کوئی جنگ کا موقع ہے؟ علی کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلو بارش کا موسم جانے دو۔ بارش کا موسم گزر گیا، سردی آ گئی، چلو۔ کہا بھائی سردی اتنی ہے کہ ہم تو سردی کی وجہ سے سکڑے جا رہے ہیں۔ تو علی کہتے تھے لعنت ہو تم پر، تم حق کا ساتھ نہیں دیتے، تم دعوے بڑے بڑے کرتے ہو، ہم محبت کرتے ہیں، محبت محبت، دعوے بڑے بڑے ساتھ نہیں دیتے۔ جبکہ رسول کے اصحاب کا حال کیا تھا؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، چہرے خاک سے اٹے ہوئے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود اور قیام میں کاٹ چکے ہوتے۔ ان کے بال کیوں بکھرے ہوتے؟ کہ وہ پوری پوری رات عبادتوں میں گزار دیتے تھے، خاک پر سجدے کرتے تھے، ماربل کے فرش نہیں ہوتے تھے ان کے گھروں میں، وہ خاک والی زمینوں پہ رات رات بھر سجدے میں پڑے ہوتے، گرے ہوتے۔ قرآن نے کہا کہ رکعن سجدین یبتغون، اور ان کا حال یہ کہ سجدوں اور رکوع میں گرے پڑے۔ اسی کی تشریح علی کر رہے ہیں کہ ان کے چہرے خاک سے اٹے ہو جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ پھر مولا کائنات آگے فرماتے اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے، کبھی رخسار، اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گٹوں ایسے گٹے پڑے ہوئے تھے، جیسے بکری کے گھٹنوں پہ گٹے آ جاتے ہیں نا، ویسے ان کے پیشانیوں پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ان صحابہ کے سامنے تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھی، ذکر الہی سے وہ رو پڑتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھی۔ وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے درخت تھر تھراتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید سے۔ بتائیے خطبہ اصحاب رسول کے ایمان کو ثابت کر رہا ہے کہ کفر کو ثابت کر رہا ہے؟ بولے بھائی، ایمان کو نا۔ لیکن کیا کریں، آپ کو حیرانی ہوں گی، ایک کتاب ہے یہاں حیات القلوب، ملا باقر مجلسی، ان کے بہت بڑے عالم، معتبر عالم مانے جاتے ہیں اس فرقے کے۔ ان کا مقام کیا ہے؟
یہ سب نئے نام پہلی بار ہے، سن لیجیے، آگے بہت بار سننے پڑیں گے یہ سب نام۔ ملا باقر مجلسی ان کا نام ہے۔ صرف ان کے بارے میں اتنا کہہ دوں کہ جو لیول اہل سنت میں امام بخاری کا ہے ہمارے یہاں، جو ہم امام بخاری کو جس مقام و مرتبے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، وہی لیول اہل تشیعہ شیعہ حضرات کیا ملا باقر مجلسی کا۔ انہوں نے 3 جلدوں میں حیات القلوب لکھی۔ 3 کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑا اگر کوئی منافق تھا نا رسول کے صحابہ میں تو وہ ابو بکر اور عمر تھے۔ اہل سنت کے علماء نے کہا بھائی وہ ابو بکر اگر صحابی معاذ اللہ نبی کے رسول کے سسر ہونے کے بعد ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے صحابی وہ منافق تھے تو حضور ہجرت کی رات پھر ان کو کیوں لے گئے؟ ہر چیزوں کا جواب رکھا ان لوگوں نے ریڈی میڈ بنا بنا کے۔ کہا بھائی جب دشمن تھے، منافق تھے، تو کوئی آدمی خطرے کے وقت اگر نکلتا ہے اپنے کسی معاملے کو لے کر، بھائی خطرہ ہے، دشمن مارنا چاہتا ہے، تو ساتھ میں کس کو رکھتا ہے؟ ایسے شخص کو جو سب سے بھروسے مند دوست ہو۔ تو بھائی جب کوئی آدمی خطرے کے وقت نکلتا ہے تو ساتھ میں کس کو رکھتا ہے؟ بھروسے مند آدمی کو۔ تو ابو بکر سب سے زیادہ بھروسے والے تھے، اس لیے رکھتے تھے نا۔ ملا باقر مجلسی جواب دیتے، کہتے نہیں جی چپ بیٹھو سنیو، تمہیں کیا معلوم، ابو بکر کو ساتھ میں اس لیے تھوڑی لے گئے تھے کہ بھروسے کے آدمی تھے، اس لیے لے گئے تھے کہ کفاروں میں مخبری نہ کر دے۔ یہ جواب ہے۔ ہم نے کہا اللہ کی لعنت تمہاری اس قول پر کہ تم نے ابو بکر کو مخبر کہا، ہم تمہاری نہیں مانیں گے، قرآن سے پوچھیں گے، قرآن تو بتا ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 40، جب ابو بکر صدیق کو لے کر نکلے رسول اللہ غار ثور میں قیام کیا، ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ جتنے سب تھے اوالی موالی نبی کو تلاش کر رہے۔ ابو جہل نے تو بلکہ یہ کر دیا تھا، 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا، جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ غار میں جب آپ تھے مکڑیوں نے جالا بنا دیا، واقعات آپ نے علماء سے سنائے۔ تو جب وہ آئے انہوں نے غار کے قریب ان کے پیروں کے نشان دیکھے، ابو بکر کا دل اچھلنے لگا۔ اب یہ عنقریب غار میں جھانکیں گے، مجھے اور رسول اللہ کو دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، حضور کو تکلیف دیں گے۔ جب گھبرانے لگے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وحی کا نزول ہو رہا ہے اس وقت جب ابو بکر گھبرا رہے ہیں، اور رب کی انداز میں جملوں میں ارشاد فرما رہا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب وہ دونوں غار میں تھے، ایک نہیں دونوں، اذ ہما تثنیہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں، تثنیہ ہے۔ اذ ہما جب وہ دونوں غار میں تھے، فی الغار غار میں تھے، اذ یقولو لصاحبی نبی نے اپنے سب سے گہرے دوست سے کہا، صاحب کہتے سب سے عزیز دوست کو، یہ کہتے صحابہ نہیں، اور قرآن ان کو صحابی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے کہ جب نبی کے صحابی نے کہا گھبرائے تو نبی نے اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان اللہ معنا، معنا بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے اور اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے ابو بکر پر سکینہ اور اطمینان اتارا۔ میں کہتا ہوں سکینے کافروں پر نہیں اتارے جاتے، مومنوں پر اتارے جاتے ہیں۔ تو قرآن تو کچھ کہتا ہے، مولوی جی کچھ اور کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ صاحب ابو بکر کا ایک اور بہت بڑا جرم تھا۔ ہم نے کہا کیا جرم تھا بتاؤ؟ تو بڑی بڑی معتبر کتابیں اس فرقے کی، اللہ اکبر، اللہ کو جو منظور ہے، اسی کو تو کہتے ہیں نا، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کو میں اس وقت بھی جانتا تھا جب نبی نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں اور اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے کہا اب اللہ کو کیسے جانتے تھے؟ کہا میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے پایا تو میں جان گیا اللہ ہے۔ وہی ہو رہا ہے یہاں بھی، ہمیں بھی یقین ہو رہا ہے کہ اللہ ہے، ہمارا یقین اور مستحکم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہم چاہ رہے ہیں بارش رک جائے لیکن آ رہی ہے، تو یہ اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے کسی کی نہیں جلتی۔ کوئی بات نہیں، آ رہی ہے، جب تک آ رہی ہے، زیادہ آئیں گی پروگرام رک جائے گا، انشاءاللہ پھر کبھی پروگرام لے لیں گے، پروگرام تو لیں گے انشاءاللہ۔ اب کہا ایک اور دو، یہ منافق تھے بہت بڑے، کہا دلیل دیکھیے ایک اور ہے صاحب۔ تو بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، شیخ مفید ان کے علامہ بہت بڑے، شیخ مفید صاحب نے امالی صفحہ نمبر 150 احمد بن اسحاق ان کے ایک بہت بڑے علامہ، انہوں نے تاریخ یعقوبی لکھی، جلد نمبر 2 صفحہ 116،
ابن عبد الربی عقد الفرید جلد 4 صفحہ 459. تبرسی کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے لکھا الاحتجاج کتاب لکھی. مرزا محمد تقی صاحب ان کے ایک بہت بڑے یہ عالم ہیں، ان کے آج کے مولاناؤں کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا ہوں، جو ان کے اتھارٹی ہے، جو ان کے اساس ہے اس فرقے کی. مرزا محمد تقی صاحب تاریخ ناسخ التواریخ میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر جب خلیفہ بن گئے علی نے بیعت نہیں کی. اور ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ علی نے کچھ روز بیعت اس غرض سے نہیں کی کہ انہوں نے کہا جب خلافت کا مشورہ ہو رہا تھا تو مجھے شامل کیوں نہیں کیا گیا. اس بات پہ ناراض تھے. بعد میں انہوں نے بیعت کر لی. جب ناراضگی دور کر دی ابو بکر نے، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت پر راضی ہو گئے. صرف راضی نہیں ہوئے بلکہ کیا فرمایا، حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے مرض الموت میں، بیماری کے ایام میں 17 وقت کی نمازوں کے لیے ابو بکر کو امام بنایا. تو میں نے کہا علی تجھے زیبا نہیں کہ ابو بکر کی مخالفت کرے، نماز دین کا رکن ہے، دین کا ستون ہے. جب نبی نے ابو بکر کو دین کا امام بنا دیا تو کیا میں سیاست اور حکومت میں امام نہ مان لوں؟ میں نے ابو بکر کی امامت پر اتفاق کر لیا. لیکن شیعہ کہتے ہیں نہیں بیعت نہیں کی صاحب. اور جو بیعت کی بھی نہ انہوں نے خوشی سے نہیں کی، بڑی مجبوری میں کی. ہم نے کہا کیا مجبوری میں کی، ذرا بتائیے. کہا ہوا یہ کہ حضرت عمر آئے، ابو بکر، یہ کتابوں کے میں حوالے دے چکا ہوں، ان کتابوں میں موجود ہے کس واقعات. تو کہا کہ ابو بکر کے بعد عمر آئے، کہا کہ ابو بکر کیا علی نے بیعت کی؟ کہا نہیں علی نے بیعت نہیں کی. کہا علی کا بیعت کرنا بہت ضروری ہے، مجھے ڈر ہے کہ علی بیعت نہ کرے تو سارے قریش اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک بار قریش کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ تو سارا عرب اس کا ساتھ دیں گا، پھر تمہاری خلافت خطرے میں پڑ جائیں گی. تو کہا علی تو بہادر ہے، ان کو کون مجبور کر سکتا ہے. کہا اپنا غلام کنفد مجھے دے دو. کنفد نام کا ایک غلام تھا ابو بکر کا. عمر نے غلام کو لیا، لے گئے، ساتھ میں ایک دو کو لے گئے. دروازہ کھٹکھٹ آیا حضرت علی کا. اندر سے حضرت فاطمہ کی آواز آئی، کون؟ کہا انا عمر، میں عمر ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا علی کو لینے آیا ہوں، ابو بکر اس کے پاس چل کے بیعت کر لے. حضرت فاطمہ نے کہا علی بیعت نہیں کریں گے. کہا بیعت کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے اور دروازہ کھولو. کہا ہم دروازہ بھی نہیں کھولیں گے. کہا دروازہ نہیں کھولو گے، میں دروازہ توڑ دوں گا. کہا دروازہ توڑ دو. یہ کردار عمر بتایا جا رہا ہے. ذرا تصور کرو یار، ایسا ہو سکتا ہے؟ تاریخ کی کتنے گھٹیا واقعات گڑے گئے ہیں یار. عمر نے غلام کو حکم دیا، کنفد نے لات ماری، دروازہ ٹوٹ گیا. حضرت علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، کنفد نے کھینچا جیسے ایک بھیڑ اور بکری کو کھینچا جاتا ہے. علی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول کو آنکھیں بند کیے ہوئے ابھی 2 روز 3 روز ہی ہوئے ہیں اور میرے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو. میں نبی کا بھائی بھی ہوں، داماد بھی ہوں. کہنا ہے نہیں، بیعت کرنی پڑیں گی. فاطمہ بیچ میں آ گئی. حضرت عمر نے فاطمہ کو دھکا دیا، فاطمہ گری، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. پیڑ تھا، حاملہ تھی، بچہ ضائع ہو گیا، بچہ گر گیا. کہا کہ اے عورت تیرا کیا کام مردوں کے معاملے میں؟ اور کہا گھر کو آگ لگا دو. گھر کو آگ لگا دی گئی. فاطمہ اٹھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی صاحب. کھسک کھسک کے چلنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ایک ناٹ چلتے ہوئے گری پیٹ پر، پیٹ جل گئی صاحب. حضرت فاطمہ کو بڑا شدید صدمہ پہنچا اور اسی زخم اور اسی شدت کی بنیاد پر ان کا انتقال ہو گیا. اور حضرت عمر پھر علی کو رسی کا پھندا ڈال کر کھینچتے ہوئے ابو بکر کے پاس لائے، کہا بیعت کرو. تو حضرت علی نے بیعت کی. کہا ہاں یاد رکھنا بیعت کر رہا ہوں، لیکن یہ زبردستی والی بیعت ہے. میں کہتا ہوں وہ علی جو خیبر اکھاڑ دے، ہاں، جس کو 40 نہ اٹھا سکے کنفد اس کو قابو میں کرتا ہے، جس کا وجود نہیں، جس کا نام و نشان نہیں تاریخ میں، کسی بہادروں کی فہرست میں نہیں. ارے اگر تم خالد ابن ولید بولتے تو ہم تھوڑا سا یقین کر لیتے، تم سعد ابن ابی وقاص بولتے تو ہم یقین کر لیتے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے تو ہم شاید تھوڑا یقین کر لیتے. ہاں کچھ ہوگا کچھ، حالانکہ یقین کرنے لائق بات نہیں ہے. کیوں؟ یہ بہادر تھے عرب کے. تم نے لایا بھی تو ایسے گمنام کنفد کو جس کو پوری قوم ہی نہیں جانتی. وہ پھندے سے علی کو کھینچتے ہوئے لا رہا ہے، علی بے قابو چلے آ رہے ہیں صاحب. جبکہ وہی مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کتاب تمہاری، تم نے لکھا، تمہاری عقیدوں میں کتنا تضاد. کہ علی کہتے ہیں جب وصال ہونے لگا حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، کہا بیٹا میری وصیت نقل کرو، جب بھی ظلم کو دیکھو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا. اگر تم ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بند کر دو گے، ظالم تم پہ مسلط کر دیے جائیں گے، اللہ کی لعنتیں تم پہ برسنا شروع ہو جائیں گی. خدا کی قسم تمہارے باپ علی نے ایسی زندگی گزاری کہ اگر پوری دنیا ناحق پر ہو، پوری دنیا، اور تنہا علی ہو حق پر،
اور جب تک علی کے ہاتھ میں تلوار ہے پوری دنیا کے ان دشمنوں سے علی گھبرانے والا نہیں. وہ ہے علی کی شجاعت. کنفت قابو میں کر رہا ہے. تو اب دیکھو علی تو مجبور تھے, بیوی کا بدلہ بھی نہیں لیا. حضرت فاطمہ کا اسی وجہ سے انتقال ہو گیا. آج تک بیچارے وہ تاریخ مناتے ہیں حضرت فاطمہ کی وصال کی, اور روتے عمر کے نام سے. مار ڈالا عمر نے. قاتل فاطمہ عمر, قاتل فاطمہ ابو بکر, قاتل, یہ سب نام لے رہے ہیں, رو رہے. اور ایسے ایسے قصے گڑے. ان کے ایک ذاکر صاحب ہے, مولوی صاحب ہے, ہنسوں گے آپ یار, ہنسنا مت, سیریس بات میں کر رہا ہوں. شوکت علی شوکت, شوکت رضا شوکت. اب اس پر بھی کہانی گڑی گئی. کہا کہ امام مہدی آئیں گے. اب سارے سنی انتظار کر رہے, خدا کی قسم ہم بھی انتظار کر رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ حضرت غلام یاسین صاحب کا استقبال کرتا ہوں میں. اب ہم بھی امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے, ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے انصاف قائم ہوگا, عدل قائم ہوگا. 40 سال کس کی حکومت ہوں گی؟ بولو یار, مسلمانوں کی. مگر یہ اب حضرت مہدی کا انتظار کیوں کریں؟ ان کو کوئی کام نہیں رہیں گا. وہ حکومت نہیں بنائیں گے مسلمانوں کی, دشمنوں سے نہیں لڑیں گے. وہ حضرت فاطمہ کا بدلہ لینے آئے اور سیدھا آ کے مکہ آئیں گے. مکہ سے سیدھا پھر وہ جائیں گے کہاں پر؟ حضرت فاطمہ کی قبر پر. فاطمہ کی قبر کھو دیں گے. فاطمہ نکلیں گی, کہیں گے دادی جان بتاؤ کون کون ہے تمہارے قاتل. یعنی ان کو تو پتا چل گیا قاتل عمر ہے, ابو بکر ہے, امام مہدی کو پتا نہیں. وہ آ کے پوچھیں گے تو فاطمہ بتائیں گی کہ بیٹا ان لوگوں نے میرے قتل کیا. تو ابو بکر کو قبر سے نکالیں گے, عمر کو قبر سے نکالیں گے, اور حضرت عائشہ کو بھی قبر سے نکالیں گے, کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی فاطمہ کو بہت ستایا ہے اور ان کو خوب کوڑے ماریں گے. اب آئیے ذرا ڈرامہ کیسا ہوتا ہے ذرا دیکھیے. اور یہ ایسے ڈرامے کر کے پھر رلایا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے کہ رو. ایسے قصے سنا کے رو گے تو یار کون سی محبت ہے یار. یہ ذرا سنو, یہ جناب شوکت رضا شوکت صاحب ہے پاکستان کے, سنیے وہ قصہ کیسا سناتے ہیں. نواب بھائی, جتنے اولاد بطول بیٹھے ہیں, آپ سب سے مجھے میجر صاحب اجازت لے دیں. اس علم کی قسم ہے, ایک جملہ میرے لبوں پہ آیا ہوا ہے, میرا بڑا جی چاہ رہا ہے میں پڑھ دوں, مگر میں ڈر رہا ہوں سیدزادے ناراض نہ ہو جائیں. اور شیعوں, کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے کسی بچے کو نہ مارو؟ کبھی غور سے دیکھنا, کسی بچے کو کوئی تھپڑ مار دے, کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے, جب تک اسے درد رہتا ہے نا تب تک اس کا ہاتھ اس جگہ پہ رہتا ہے. اللہ جانے مسلمانوں نے کیسی ضرب ماری ہے بطول کو. 1400 سال ہو گئے, حسین کی ماں کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. کم سے کم یا زہرا, یا زہرا, دعائیں ضرور مانگیے گا, میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ جانے کیسی چوٹ لگی ہے حسین کی ماں کو. ایک جملہ اور پڑھنے دو مجھے, بس تھوڑے سے مسائل. میں نے کہا نا کسی سیدزادے کا حق ہے وہ اپنی دادی کے مسائل, ورنہ جہاں تک میں نے روایت میں پڑھا ہے سیدہ بطول کی شہادت صرف وہ پڑھتا ہے جو پردے میں ہے. ہاں, آپ کا جو مولا پردے میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ اپنی دادی کے مسائل پڑھتا ہے. صرف اسی کو پتا ہے اس کی دادی کے کیا مسائل. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے کعبہ سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے دادی کی قبر پہ آئیں گے, قبر پہ سر رکھ کے کہیں گے دادی اٹھ کے بتا ان کے نام جن کی وجہ سے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا. جو ماتمی بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ مارو سینے پہ, شرم کر کے نہیں رونا جو ماتمی کھڑے ہوئے. تو صاحب کعبے سے امام مہدی آئیں گے, سب سے پہلے دادی کی قبر پہ جائیں گے, دادی بتاؤ ان کے نام. امام مہدی کو نام ہی نہیں معلوم. اور 14 سال تو اب ہو گئے, امام مہدی اللہ جانے کتنے 100 سال کے بعد آئیں گے, اور کئی صدیاں گزریں گی. اللہ نے اب تک بدلہ نہیں لیا, امام مہدی بدلہ لیں گے ڈائریکٹ. مزاحیہ خیز باتیں نہیں ہیں, یہ بچکانے عقیدے نہیں ہیں. اور دیکھیے درد کتنا ہے حضرت فاطمہ کو, جو ہڈی توڑے حضرت عمر نے, وہ 14 سال سے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا حضرت فاطمہ کا وہاں سے. تو امام مہدی کہیں گے دادی بتاؤ کہاں مسلمانوں نے ضرب ماری کہ تمہارا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا. لیکن پھر یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوا. پھر سنیوں نے کہا بھائی دیکھو یار, حضرت فاطمہ کو انہوں نے مارا, قبر سے ان کو زندہ کر کے کوڑے لگائیں گے, حضرت عمر کو, حضرت ابو بکر کو کوڑے ماریں گے, حضرت عائشہ کے بھی ساتھ یہ کریں گے. عائشہ کے ساتھ کیوں جنگ کریں گے, حضرت عائشہ کو کیوں ماریں گے؟ کہا وہ بھی علی کے خلاف لڑنے گئی تھی, جنگ چمل میں لڑنے گئی تھی.
تو جنگ جمل میں صاحب ہوا. حالانکہ اہل سنت میں کیا ہے کہ عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو حضرت عائشہ کو یہ شبہ تھا، شک تھا کہ جو قاتل ہے عثمان غنی کے وہ علی کی فوج میں شامل ہے. تو حضرت عائشہ، ابو طلحہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جلیل و قدر صحابہ تھے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے ان قاتلوں کا ہمارے حوالے کر دو. حضرت علی فرماتے تھے کہ وہ قاتل نامزد نہیں ہے. رکھ دے بیٹا کتاب، پانی بند ہو گیا ہے. ہاں رکھ دو بیٹا. تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، نبی کی زوجہ، نبی کی سب سے چہیتی بیوی ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ قاتل کو ہمارے حوالے کرو یا قاتلوں سے بدلہ لو. علی نے کہا قاتل کے بارے میں کچھ تفصیل معلوم نہیں، متعین نہیں، پتہ نہیں کون قاتل ہے. جب تک تحقیق نہ ہو جائے بغیر کسی تحقیق کے کسی کو بھی قاتل سمجھ کے سزا دینا یہ جائز نہیں ہے. اس بنیاد پر حضرت عائشہ ان سے متفق نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جمل واقع ہوئی. حضرت فاطمہ ایک فوج لے کر آئی ایک میدان میں، حضرت علی بھی آئے، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. لیکن پھر ایک موقع یہ آیا کہ حضرت عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. حضرت علی سے معافی مانگی. مدینہ علی نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو بھیج دیا. پوری زندگی حضرت عائشہ روتی تھی اور صدقہ خیرات کرتی تھی کہ میں نے ناحق علی سے لڑا. اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اس جنگ میں بھی حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ. یہ ہم مانتے ہیں. لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ نبی کی بیوی ہے. بھائی اس کی ایک مثال یہ لے لو، حضرت علی اس نسبت سے کون ہوئے؟ ان کے بیٹے بھی ہے، داماد بھی ہے. مان لیجئے اگر کسی کی ساس اپنے داماد کو کچھ برا بلا بول دے، جھگڑا لڑ لے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو مار دے، پیٹ دے، برا بلا بول دے، تو ٹھیک ہے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حق تو بیٹا حق پر تھا، ماں سے غلطی ہوئی، بغیر کسی غلطی کے ماں نے اس کو لڑا، بغیر کسی غلطی کے ماں نے اس سے مارا پیٹا. لیکن ماں کو گالیاں تو نہیں بکی جائیں گی نا؟ بولو بھائی، ماں کی توہین تو نہیں کی جائیں گی نا؟ یہ بول سکتا ہے، بیٹا بھی بولے گا امی جان میں حق پر تھا، آپ نے بلا وجہ مجھ سے لڑا، امی میں حق پر تھا، آپ نے بلا وجہ مجھے مارا. حق ہونا اور ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، علی سے لڑی، اسلام سے ہی نکل گئی، خارج ہو گئی، کافر ہو گئی. ہم نے کہا کیسے کافر ہوئی؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو. تو نبی کے ساتھ جو بیوی جنت میں رہیں گی اس میں عائشہ بھی ہوں گی، تو جنتی کافر نہیں ہوتے. تو شیعوں نے اس کا بھی حل نکالا، سب کے جواب بنائے انہوں نے ریڈی میڈ. پورا مذہب ریڈی میڈ بنایا ہوا ہے، مینوفیکچرنگ ہوئی. کہا جناب وہ جنت میں تب رہیں گی نا جب حضور کی بیوی ہو. حضور کی بیوی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب ذرا سنیے، آپ ہی سنیے کہ وہ حضور کی بیوی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ یہ ان کا علامہ مولانا ہے جن کا نام ہے آصف رضا علوی. یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے ان کے. حالانکہ میں کتابوں سے بھی یہ بتا سکتا ہوں، لیکن میں کتابوں کو ابھی رکھ دیا ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ بولتے پتہ نہیں کس نے چھاپ دی، کیا چھاپ دی. تو بولتے وہ کو دیکھ لو بھائی، زندوں کو دیکھ لو جو موجود ہے، مرو کو چھوڑو جو زندے ہیں ان کو دیکھو. تو آصف رضا علوی کیا کہتا ہے ذرا سنیے، وہ جنگ جمل کا قصہ سنا رہا ہے. اب جس جملے کے لیے پوری محنت کی ہے نا جی، جملہ نہیں پڑھنے لگا، میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا. ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہ اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے، اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے. یا جب محمد کی آواز آئی، دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا. علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے. علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا، پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا. میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں، لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا. مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی. انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا. اتنا کہنا تھا. علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں. اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے. علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر. میں ہوں نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ. ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے. اللہ کا نفس بھی تھا
محمد کا نفس بھی تھا. علی آئے کہا کہ عائشہ آپ نے مجھ سے ناحق لڑا, میں نے اپنے بیٹے حسن کو بھیجا لیکن آپ واپس جانے کے لیے تیار نہیں, میں نے کہا میدان چھوڑ کے چلے جاؤ, جنگ ختم کرو, آپ نہیں تیار ہوئی. میں نے آپ کے بھائی محمد ابن ابو بکر کو بھیجا. محمد ابن ابو بکر سگے بھائی تھے حضرت عائشہ کے اور وہ علی کے ساتھ تھے اس جنگ میں. کیوں؟ پتا چلا یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی, نظریات کے اختلاف کی جنگ تھی. سگا بھائی علی کے ساتھ ہے, بہن علی کے خلاف ہے. بعد میں صلح صفائی ہو گئی ہے, ختم ہو گیا, رشتہ داریاں جڑ گئی. کہا میں نے آپ کے بھائی محمد ابن ابو بکر کو بھیجا, آپ واپس نہیں لوٹی. میں نے آپ کی نسبت کا خیال کیا کہ نبی سے آپ کو نسبت ہے, آپ نے اس نسبت کو بھی نہیں مانا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا علی اگر تمہیں میری اتنی نسبت کا خیال ہوتا کہ میں نبی کی بیوی ہوں تو میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے. تو علی نے کہا نسبت کی بات مت کرنا, تم نبی کی زوجے تھی, نبی کی بیوی تھی, اب نہیں ہو. تو عائشہ نے کہا وہ کیسے نہیں ہوں؟ تو کہا کہ رسول نے مجھے اپنا نفس کہا ہے, میں نفس علی نفس رسول ہوں, نفس رسول ہونے کی حیثیت سے میں تم کو نکاح سے خارج کرتا ہوں. ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے, ان کے باپ کی کھیتی ہے. اب کل میرا بھالدہ پورے میں کسی سے جھگڑا ہو جائے نا, اب مجھے غصہ ہے, میں نے کہا بے تو میرا دشمن ہے, میں تیرا دوست تھا اب دشمن ہوں, میں تیری بیوی کو تیرے نکاح سے خارج کرتا ہوں. بیوی آپ کی خارج میں کرتا ہوں. یہ ہے شریعت, کسی کے نکاح نہیں بچیں گے بھائی. کیا تماشا ہے یار, کیا عقیدہ ہے. اب حضرت عائشہ ذرا سنیں, حضور کی بیوی نہیں رہی, جب بیوی نہیں رہی تو جنت میں نہیں رہیں گی. تو ان جاہلیوں سے پوچھو کہ تیرے ملا کو تو پتا تھا کہ آگے جنگ ہوں گی, علی خارج کریں گے, اللہ کو پتا نہیں تھا جو پوری حضرت عائشہ کی شان میں سورہ نور اتار دی, پوری کی پوری سورہ نور. اور نام بھی سورت کا ہے کہ نور, تاکہ اللہ نے بتا دیا یہ بھی نور والی ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سارا گھرانہ نور کا, اولادیں بھی نور ہے, بیویاں بھی نور ہے, پورا گھرانہ نور ہے, تیرا سارا گھرانہ. اب بتائیے سارے یہ پھنڈر گیری کیا ہے؟ پورا مذہب شیعہ صرف ایک بنیاد پہ ٹکا ہوا ہے, ابو بکر عمر کی دشمنی, عائشہ سے دشمنی, امیر معاویہ کو گالیاں بکو. اس فن میں جو جتنا ماہر ہے وہ اتنا پکا شیعہ ہے, جو جتنی اچھی گالی بک سکتا ہے حضرت امیر معاویہ کو وہ اتنا پکا ان کیا مومن شیعہ, جو جتنی زیادہ ابو بکر پہ لان تان کریں گا وہ اتنا بڑا مجتہد ان کیا. اور حال یہ ہے کہ صاحب پھر اتنی زبردستی سے خلافت لی تھی ابو بکر نے, حضرت علی سے لڑے, گلوں میں پھندے ڈال ڈال کے صاحب خلافت کی بیعت کروائی. تو پھر ہم نے سوال یہاں کھڑا کیا, سنیوں نے پوچھا بھائی ابھی میں نے سوال کیا تھا نا, شیعوں کے پاس سب جواب ہے بھائی, اور جواب ایسی الف لیلا کی داستان. ہم نے کہا بھائی جب علی کی خلافت کے لیے یہ پھندے پکڑ پکڑ کے باندھ بون کر کے لایا گیا اور خلافت لی گئی, جو ہے بیعت کروائی گئی, تو یار علی ناحق سے ڈر کیسے گئے؟ جو علی کہہ رہے ہیں کہ صاحب پوری دنیا باطل پر ہو, میں اکیلا تنہا حق پر ہوں تو میں نہ ڈروں, تو اس کا بھی حل نکالا. کہا نہیں صاحب علی ڈرے نہیں, علی نے اختیار دے دیا, کہا جاؤ جاؤ جو کرنا ہے کر لو, تمہاری مرضی. ضمیر اختر نقوی صاحب پاکستان کے ان کے بہت بڑے عالم ہیں, کئی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے. اچھا ابھی شکل آئی ہے کیا؟ میں نے کہا اتنا لیٹ کیوں آواز رپلائی آیا, انٹرنیٹ اتنا سلو کیوں ہے؟ میں نے کہا اب سمجھ آیا. تو بہرحال یہ انہوں نے اب یہ اس کا جواب لاتے, کہا نہیں نہیں وہ دیکھو علی نے جو بھی زور زبردستی سے بیعت کر بھی لی نا, کروا بھی لی نا ان لوگوں نے, تو علی کسی کی مجال نہیں تھی کہ علی سے بیعت لے لے, وہ تو علی نے خود ہی اختیار دے دیا جاؤ. اب اس میں دیکھیے اس کو بیان کرنے میں اللہ کی کتنی بڑی توہین کیا ہے. نہ ان کو عقیدہ توحید پتا ہوتا ہے, نہ جو ہے ناموس رسالت ان کو پتا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. اور جا کر لوگوں نے کہا, سلمان نے کہا, جابر نے کہا, عمار نے کہا, سارے صحابہ نے جا کے سمجھایا بھائیو یہ نہ کرو, خلافت کو مرکز سے نہ ہٹاؤ. دیکھو علی سے اگر خلافت ہٹاؤ گے نقصان ہوگا. اب بتا ہی تو سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے. اب رہ گیا یہ کہ کچھ لوگ مار کاٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں, وہ کہتے ہیں علی چلاتے تلوار. بھی کیوں چلاتے؟ اختیار دے دیا, اب تم چلا لو, اب تم چلا لو, اور جتنی حسرتیں ہو سکے نکالو. ہم بیچ میں نہیں بولیں گے.
سارا اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سعودی عرب ہے، یہ امارات ہے، اوہو دبئی تو بڑا جگمگا رہا ہے۔ کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا، پردہ ہٹاؤ سامنے سے۔ بھائی اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا، پردہ ہٹاؤ سامنے سے۔ جبریل یہ کون سا شہر ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ لندن ہے۔ اور اس کے پہلو میں جو بڑی لائٹیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ پیرس ہے۔ اچھا پھر ادھر ذرا دبئی دکھانا۔ بھائی یہ پیرس میں اور دبئی میں کیا فرق ہے؟ میں روک رہا ہوں یہاں، ذرا جہالت دیکھیے مولوی صاحب کی۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی جبریل، بھائی ذرا پردہ ہٹانا، یہ اللہ ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، زمین کی تہوں میں رینگنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے۔ ارے اس کی باخبری کا تو عالم یہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں، جو خیال آتے وہ اس سے واقف۔ اگر 30 سال بعد 40 سال بعد اللہ نے آپ کو اور ہم کو حیات رکھی، 40 سال بعد کس تاریخ کو، کس جگہ، کہاں میں ہوں گا، کہاں بیٹھوں گا میں نہیں جانتا، بیٹھ کے دل میں میرے اس وقت کیا خیال آ رہا ہوگا میں نہیں جانتا، پروردگار عالم جانتا ہے۔ یہ باخبری ہے اس کی، مگر اللہ دیکھیں کتنا بے خبر ہے۔ بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹانا، ذرا دکھاؤ، دکھ نہیں رہا ہے یہ کون سا ملک ہے؟ بندہ پروار، قبلہ کعبہ پیرس ہے۔ اچھا پیرس بڑا جھگمگا، ہاں بھائی یہ ذرا بازو والا ذرا اس کو ہٹانا، ذرا اس کو دکھانا۔ کیا مذاق ہے یار، یہ مذہب ہے؟ کہا یہ دبئی ہے، کہا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی اللہ بھی ان کے نزدیک ناواقف۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے؟ اب آئیے ذرا خلافت پہ بات کیسے آئی؟ بھائی یہ پیرس میں اور دبئی میں کیا فرق ہے؟ اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت خوش ہے، وہ خوش ہے۔ ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں خوش ہے، چپ ہے۔ اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں خوش ہے۔ لیجیے اللہ بھی تقیہ کر رہا ہے، خوش ہے، خوش نہیں ہے، وہ چپ ہے۔ اسلامی نظام سے خوش نہیں، اسلامی نظام یعنی اشارہ کس طرح ہے؟ آج کے نظام کی بات نہیں کر رہے، وہ ابو بکر اور عمر کے نظام کی بات کر رہے ہیں۔ اب آگے سنیے، اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں کہ خوش ہے، لیکن خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خوش ہے۔ خوشی اور غمی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ بیٹا پہچان لیتا ہے گھر آ کے ابا کو دیکھ کے کہ ابا اس وقت ناراض ہیں یا خوش ہیں، تو پھر ترکیبیں کرتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے ناراض ہے تو اماں کے پیچھے جاتا، اماں تو دیر ہو گئی، اماں ذرا دیر ہو گئی۔ اور اگر خوش ہے تو ماحول اچھا ہے، مہمان آئے ہوئے بیٹھ گئے، چائے وائے پینے لگے، بسکٹ بھی کھسکا لیا، یہ بھی دال موٹ بھی، ابا دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، مہمان بیٹھے ہوں اور اماں کے پہلو میں بیٹھے ہیں، تو بھائی سب کچھ تو چہرے، نہ ابا بول رہے ہیں نہ اماں بول رہے ہیں، چہرے سے وہ سب پڑھ رہے ہیں۔ بیٹے صاحب تو اللہ کے بندے ہیں، کم از کم سوچے تو کہ وہ مالک ہے، تو کوئی چیز تو اس نے ایسی بنائی ہوئے گی کہ اگر تمہیں یہ تلاش کرنا ہو کہ میں خوش ہوں یا غصے میں ہوں، تو میں نے اپنا چہرہ بنایا ہے، چہرے کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے علی کو چھوڑا گیا، دیکھتے رہنا، اگر ناراض ہے تو میں ناراض، اگر یہ خوش تو میں خوش۔ اللہ نے چہرہ بنایا، کس کو بنایا بھائی؟ اللہ نے چہرہ علی کو بنایا، جبکہ عقیدہ اہل سنت اللہ چہرے سے پاک ہے۔ تو بہرحال وہ خوش نہیں ہے اللہ، لیکن کیا اللہ بھی تقیہ کر رہا تھا، اس لیے کر رہا تھا بھائی ٹھیک ہے جاؤ حسرتیں نکال لو، تم اپنی خلافت کی جتنی تمنا ہے نکال دو، اللہ بھی چپ، علی بھی چپ، یہ خلافت کے لائق تھے نہیں یہ لوگ، علی بھی ناراض تھے، خدا بھی ناراض تھا۔ اب وہ ناراضگی 1400 سال تک چل رہی ہے، دور ختم ہو گیا اسلامی۔ آج بنا میں 56 اسلامی کنٹری، بنا میں اسلام، کوئی اسلامی صحیح معنوں میں ایک کنٹری نہیں بچا آج، کوئی ایک ایسا اسلامی کنٹری نہیں جہاں A to Z جو ہے باقاعدہ اسلامک رولز اور جو ہے کانسٹیٹیوشن وغیرہ لاگو ہوتے ہو۔
مگر 14 سال تک آج تک اسی خلافت کا رونا روتے بیٹھے، اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. اور آج بھی ان کی گستاخیوں کا وہی حال ہے کہ سنی ٹاک کر کے ایک سنی چینل ہے، غالباً یو کے کا ہے شاید، ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اس پر آتے ہیں. ایک لائی شو چل رہا تھا حضرت علی کے فضائل پر، شہادت مولا کائنات کے موقع پر، رمضان کا مہینہ. ذرا ان کی بدبختی دیکھیں کتنا خبیث فرقہ ہے یہ. آپ کے سامنے بڑے محب بنیں گے، چپڑی چوپڑی باتیں کریں گے، لیکن دل میں آپ کے اصحاب اور آپ کے بزرگوں کے لیے کتنی نفرت رکھتے ہیں. کبھی کبھی زبان پر آ جاتی ہے. لائی شو چل رہا تھا تو کچھ لوگ سوال کر رہے تھے، حضرت علی کی شان پر شو تھا. ظاہر اہل سنت بھی علی کی شان پر پروگرام رکھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن دیکھیے اس لائی شو میں کیا ہوتا ہے، ایک شیعہ فون کرتا ہے. اب فون کرنے کے بعد اس نے حرکت کیا کی ذرا دیکھیے آپ، اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے دلوں میں کتنا بغض ہوتا ہے. ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام. جی بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں. بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے. ساری تعریفیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں. اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی غدیر کے خطبے کے بارے میں بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. اور رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل یہ کہہ کے آئے کہ اگر رسالت اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا. پھر وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر سوال کریں آپ پلیز. سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر نے خلافت کیوں سنواری؟ مادر چودوں کو کیوں اس کا خلافت دی گئی؟ بھیڑ چود عمر پہ لالت. یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ناظرین، یہ بہت بدتمیزی ہے، کفر کیا اور اتنی بڑی بدتمیزی یہ لائیو آ کے نہیں ہونی چاہیے. یہ انہوں نے کاٹ دیا مقال ترنت، اور اس کے بعد سارے علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بڑے دیر تک تبصرہ کرتے رہے کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر. کیا ذہنیت تمہاری جماعت کے ملاؤں نے تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے؟ کتنے ذلیل فرقہ ہے کہ اتنا اس نے گھما پھرا کے لایا، اور لا کے بعد اس کے بعد اس نے گندی گندی گالیاں بکی معاذ اللہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر کو. یہ کھلے عام چینلوں پہ گالیاں بکتے ہیں، کھلے عام تبرہ کرتے ہیں، کھلے عام صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. مگر اگر سنی علماء جواب دے تو ہمارے پلپلے برطانیہ 50-50 قوم کے کچھ 50-50 والے ہیں نا، کسی کو برا مت بولو یار، سب اچھا چلو، سب کو اچھا بولو. کیسے اچھا بولو بھائی؟ تمہارے باپ کو میں گالی بکوں تو پھر دیکھتا ہوں میں تم میں کتنا صبر ہے. تمہاری ماں کو گالی بکتا ہوں پھر دیکھو کتنا صبر ہے. تمہاری بہن کو کوئی چھیڑ دینا تم تو پولیس سے لے کر یہاں سے وہاں تک سب تلوار بھالے سب نکال لیتے ہو. مگر جن کے صدقے میں تمہیں جنت میں جانا ہے، جن کے طفیل تمہیں ایمان نصیب ہوا، ان کو گالیاں بکی جا رہی ہے اور آپ کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اب ہو سکتا ہے کل کوئی تعویل کرے کہ بھئی جس نے گالی بکی وہ ایک جاہل شیعہ تھا، کوئی عالم تو نہیں تھا. ہمارے علماء تو نہیں کرتے، معاف کیجئے گا، پورے مذہب شیعہ کی بنیاد گالی ہے. گالی سے مذہب شروع ہوتا ہے، گالی پہ ختم ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے فاروق رضوی صاحب کیسے بول دیا؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسلام یہیں سے شروع ہوتا ہے نا. جب تک لا الہ الا اللہ نہیں بولا اسلام شروع نہیں ہوگا. ایک شخص جب اسلام میں آنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو سب سے پہلی اس کی بنیاد ابتدا لا الہ الا اللہ. مگر وہاں بھی گالی ہے ان کی. ذرا آئیے ذرا دیکھیے. ان کے ایران کے ایک بہت بڑے مجتہد مولوی صاحب ہے، ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھا رہا ہے. وہ یہ ایران کی ویڈیو ہے، عربی میں ہے. الفاظ نہ سمجھ میں آئیں گے تو میں دہراؤں گا اور وہ الفاظ بتاؤں گا کہ عربی میں کیا گالیاں بکی گئی ہے. یہ کلمہ ہے ان کے. ذرا سنیے. ایمان کی بنیاد ان کے یہاں گالی سے شروع ہوتی ہے. ایمان میں خود ان کے یہاں جو ہے نا بنیاد ایمان میں گالیاں بھری ہوئی ہے. کلمہ پڑھا رہے ہیں مولوی صاحب، ذرا ایران کے مجتہد صاحب، سنیے کیا بول رہے ہیں. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله
وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار في النار في النار. क्या समझे आप? इतनी तो अरबी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। कलमा ये हमारे यहाँ कलमा कितना है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हो गया खत्म। इन्होंने बड़े मिर्च मसाले लगाए भाई, कलमे में बड़ा इजाफा हुआ। चलो इजाफा किया, हमें आपके इजाफे से भी कोई गरज नहीं। आपका मजहब, आपका कलमा जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, जितना घटाना है घटाओ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। मगर ये कौन सा मजहब बनाया है यार तुम लोगों ने कि जिसकी बुनियाद में गालियां भरी हुई है, और एक तरफ इत्तेहाद की बात करते हो। कलमा पढ़ाया उन्होंने, अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन अलीयन वलीउल्लाह, गवाही देता हूं कि अमीरुल मोमिनीन अली जो है वो मुसलमानों के अमीर है और अल्लाह के वली है। इस पर भी हमें एतराज है हज़रत एतराज? हम भी मानते हैं कि अली मुसलमानों के कौन है? अमीर है, वली है। चलो आपने इजाफा कर दिया, यहां तक भी ठीक था भाई। आगे आपने कहा अशहदु अन्ना फातिमतुज़ ज़हरा, गवाही देता हूं कि जो सैयदा फातिमा है व अबना अल मासूमीन हुज्जतुल्लाह, कि उनके जो बेटे मासूम बेटे हैं, हालांकि हम मासूम नहीं महफूज मानते हैं, बहरहाल चलो आप मासूम मानते हैं, उनकी जो औलाद हसन हुसैन वगैरह उनके जो मासूम बेटे वो अल्लाह की हुज्जत है। चलो यहां तक भी ठीक था। मगर ये कलमे का जुज कौन सा था भाई? क्या नबी ने कलमा पढ़ाया? खुदा अली ने क्या ये इसी तरह कलमा पढ़ाया? इमाम हसन हुसैन ने यही कलमा पढ़ाया? ये कौन सा कलमा पढ़ाया तुमने कि अशहदु अन्ना अबा बकरीन व उमर व उस्मान व आयशता व हफ्सा फिन्नार, कि मैं गवाही देता हूं कि अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा ये सब जहन्नमी है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन सा कलमा? तो इस फिरके की इब्तिदा गाली है और दावा मोहब्बत अहले बैत। कहा माविया गाली बकते थे अली को, अच्छा। कहा वो मरवान गाली बकता था अली को। हमने कहा ये बताओ अली बकते थे क्या गाली? अभी आजकल यही चल रहा है ना, सारे दरगाह के मुजावर आके यही बता रहे हैं, फुला के दौरे खिलाफत में अली को गाली बकी गई, फुला के दौरे खिलाफत में अली को अमीर शाम गाली बकते थे, अमीर शाम ने ये बोला, अमीर शाम ने करा। अबे मैंने कहा अजीब लोग हो तुम, बेवकूफ लोग, जिससे नफरत करते हो उसी का जिक्र सबसे ज्यादा करते हो। माविया से नफरत करते हो और अमीर माविया के बारे में सबसे ज्यादा बोलते हो, और तुम खुद एहसास नहीं तुम कर क्या रहे हो। मेरे सवाल का जवाब तो जरा दो कि अमीर माविया चलो गाली देते थे, हालांकि ये रिवायत से साबित नहीं है, हमारे यहाँ सही सनदों से नहीं है रिवायत। हाँ मरवान गालियां देता था हज़रत अली को खुतबे में, मरवान को हम नहीं मानते, और दूसरे जाहिल लोग कुछ थे जो गालियां बकते थे, लेकिन हम इन लोगों को नहीं मानते। लेकिन अगर तुम्हारे बकौल, तुम्हारे कहने के मुताबिक चलो माविया गाली बकते थे, तो मुझे बताओ जब माविया, अमीर माविया खुतबे में मिंबर पे खड़े होकर अली को गालियां बकते थे, तो जवाब में अली भी मिंबर पर खड़े होकर क्या गालियां देते थे? बोलो देते थे क्या नहीं देते थे? आप बोलो क्या होता होगा? देते होंगे? नहीं देते ना। अली की शराफत, अली की जराफत, मौलाए कायनात की जो है आला मर्तब पे होना, ये इस बात का मुतलाशी है कि वो गाली बकी नहीं सकते। वो अली नहीं जो गाली बके। अब बहादुर की शान होती कि गाली नहीं बकता, तो अली तो गाली नहीं बकते थे। तो खुदा की कसम अली की सुन्नत तो हमने ले लिया कि हम किसी सहाबी को गाली नहीं बकते। जिससे तुम नफरत करते हो उसका तरीका तुमने खुद अपना रखा, गालियां तुम देते हो। और मैंने कहा था इब्तिदा गाली, नमाज में भी गाली से बात नहीं आती। दुआ कुनूत पढ़ते हैं ये लोग, हमारे यहां दुआ कुनूत कब पढ़ी जाती है भाई? ईशा में। इनके यहाँ एक और चीज है कि दुआ कुनूत जब पढ़ते हैं, हमारे यहाँ जब कुनूत पढ़ा जाता है दुआ कुनूत, तो हाथ जो है हमारे बंधे होते हैं। हमारी फिका में यही है। इनकी फिका में यह है कि नहीं साहब, हाथ उठा के दुआ करते हैं, चेहरे पे हाथ फेरते हैं, फिर रुकू में जाते हैं। मगर जब कुनूत पढ़ते हैं इनके मौलवी साहब, तो उसमें भी गाली बकते हैं। जरा आइए ये ईरान के मुश्तहिद साहब को देखे नमाज पढ़ रहे। अच्छा अजीब नमाज होती है यार इन लोगों की।
یہ پڑھتے ایک صاحب مائک لے کے سامنے کھڑے رہتے, وہ کب نماز پڑھتا اللہ کا بندہ پتہ نہیں. عجیب نماز ہے یہ, مائک لے کے کھڑا رہتا ہے وہ. چلیے دیکھیے ذرا ان کی صاحب دعا قنوت پڑھی ہے انہوں نے. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم والعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز والأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. یہ ہے دعا قنوت. پہلے تو خیر انہوں نے نبی اور آل نبی پہ درود پڑھا, ٹھیک ہے وہاں تک. آخری کا جو جملہ تھا دعا قنوت, اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور جو نبی کے پہلو میں دفن ہے ان پہ لان تان کر رہے ہیں, جو نبی کے عزیز ہیں, نبی کے رشتہ دار ہیں, جن کا کوئی لینا دینا نہیں, یہ لان تان کرے. کہتا ہے لعنا اعداہم اجمعین, اللہ کی لعنت ہو اس جماعت پر. سیدنا ابا بکرین, جس جماعت کا سردار ابو بکر ہے اس پر لعنت. وہ عثمان و عمر و عثمان, عمر پر لعنت ہو, عثمان پر لعنت ہو. وہ عائشہ, عائشہ پر لعنت ہو. وہ حفصہ, حفصہ کون ہے؟ یہ بھی نبی کی بیوی ہے. نبی کی بیویوں پہ گالیاں بکتے یار, یہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے. جو فرقہ اپنی ماں کو گالی بکے وہ کیسے حق پر ہوں گے؟ ماں کو گالیاں بکرے. حضرت عمر کی بیٹی ہے, نبی کی زوجہ ہے, نبی کی بیوی ہے. کہ حفصہ پر لعنت ہو. وقتل الحسین علیہ السلام, اور جو حسین کے قاتل ہے ان پر لعنت ہو. نماز میں بھی لعنت. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اس ابو بکر پہ لعنت کرتے ہو جو سسور ہے, ایمان لانے میں سابق, پہل کرنے والا. اس عمر پہ لعنت کرتے ہو, وہ بھی رسول اللہ کے سسور ہے, ان کی بھی بیٹی حضور کے نکاح میں. اور اس عثمان غنی پہ لعنت کرتے ہو جس کے نکاح میں حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں. نبی کے داماد پہ لعنت کرتے ہو, گالیاں بکتے ہو. جب یہ سنیوں کی طرف سے اعتراض ہوا تو ان کے مولویوں نے کہا نہیں سنو ہمارے پاس اس کا بھی حل ہے. گڑنے میں تو ہم سب کے باپ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیعہ وہ بدترین فرقہ ہے کہ مدینے سے ایک حدیث اتنی بڑی نکلتی ہے. کتنی بڑی؟ مدینے سے جب نکلتی ہے تو وہ اس حدیث کا سائز اتنا ہوتا ہے, پھر وہ مدینے سے ہوتے ہوتے کوفہ جاتی ہے. کوفہ ان کا گڑھ تھا, اور کوفہ میں پھر وہ حدیث گردش کرتی ہے اور لوٹ کر پھر جب دوبارہ مدینے آتی ہے تو اتنی بڑی ہو جاتی ہے.